السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ تایا اور میرے ابو کے درمیان محبت مثالی تھی۔ وہ یکجان دو قالب تھے۔ لوگ ان کے حسن سلوک کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ دادا جان نے جو کاروبار شروع کیا ان کے بعد دونوں بھائیوں نے سنبھالا اور آخر دم تک کامیابی سے چلایا۔ کبھی روپے پیسے کی حرص و ہوس اور حساب کتاب کو اپنی برادرانہ محبت کے درمیان دیوار نہ بنایا۔ دادا جان نے زندگی میں دو مکان بنوائے تھے، ایک جیسے رقبے پر اور بالکل ایک جیسے، قریب قریب۔ ایک تایا کو دے دیا اور دوسرا میرے ابو کے حصے میں آ گیا۔ یوں جائیداد کی تقسیم میں بھی کوئی تنازع نہ ہوا۔ دونوں گھروں میں آنا جانا ایسے تھا جیسے مکانات الگ ہوں مگر گھر ایک ہو، دل ایک ہو۔ محبت کو ازلی جذبہ کہا جاتا ہے۔ شاعروں نے محبت کی شان میں بے شمار قصیدے رقم کیے ہیں، لیکن میں تو یہی کہوں گی کہ اس ازلی جذبے نے ہم جیسی ہزاروں لڑکیوں کا مستقبل تاریک بھی کیا ہے۔ کبھی کبھی یہ محبت نہیں، ایک عذاب، ایک جنون بن کر جب کسی کے ذہن میں سما جائے تو اس سے صرف بربادی ہی پیدا ہوتی ہے۔ میں نے کبھی محبت کے سنہرے خواب نہیں دیکھے تھے۔ ہاں، یہ ضرور کہوں گی کہ تایا کے بچوں سے ہم بہن بھائیوں کو ایسی انسیت تھی کہ کسی ایک کو تکلیف ہوتی تو ہم سب تڑپ جاتے۔ یہ شاید اسی وجہ سے تھا کہ ہمارے والدین آپس میں بے لوث محبت کرتے تھے۔ محبت کے تو ہزار معنی ہو سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ محبت جو کسی نوجوان کو کسی حسینہ سے ہو جائے عموماً خیر کا سندیسہ لے کر نہیں آتی۔ خاور اور طاہر دونوں میرے تایا زاد تھے اور میں ان کے ساتھ بچپن میں کھیلتی رہی تھی۔ بڑی ہو گئی تو مجھے ان دونوں سے حجاب آنے لگا۔ گھر کا ماحول ایسا تھا کہ قریبی کزن بھی آتے تو ہم لڑکیاں واجبی بات کر کے سامنے سے ہٹ جاتی تھیں۔ طاہر بڑے تھے جبکہ خاور میرا ہم عمر ہی تھا۔ بچپن میں بھی اس کے ساتھ زیادہ وقت گزرا تھا۔ میٹرک پاس کیا تو ہمارے راستے الگ ہو گئے۔ میں نے گرلز کالج میں داخلہ لیا اور وہ بوائز کالج میں چلا گیا۔ ہم دونوں آرٹس کے طالب علم تھے جبکہ طاہر نے انجینئرنگ کو چنا۔ اس کا کالج دور تھا۔ بی اے کے بعد خاور نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ میرا بھی من ہوا کہ میں ایم اے کروں، لیکن یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن کا مسئلہ تھا۔ والد اور میرے بڑے بھائی کسی طور پر مجھے لڑکوں کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہ دے رہے تھے، جبکہ خاور کی خواہش تھی کہ فلزہ یعنی میں ابھی داخلہ لے لوں اور ہم دونوں ساتھ مل کر پڑھیں۔ 2-4 بار اسی سلسلے میں گھر آیا، امی سے اصرار کیا کہ فلزہ کو یونیورسٹی پڑھنے کی اجازت دلوا دیں۔ اس کے نمبر بہت اچھے آئے ہیں، اسے شوق بھی ہے، کیوں ہم اسے اعلیٰ تعلیم سے محروم رکھیں؟ میں بھی وہیں پڑھ رہا ہوں، اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ گویا مجھ سے زیادہ اس کی خواہش تھی کہ میں یونیورسٹی میں کسی طرح داخلہ لے لوں۔ بڑی مشکل سے تایا ابو کو کہہ سن کر والد صاحب کو منا لیا۔ یوں خاندان کی میں وہ پہلی خوش قسمت لڑکی ٹھہری جس کو یونیورسٹی میں پڑھنے کا موقع نصیب ہوا تھا۔ اس بات پر میں جس قدر پھولے نہ سماتی کم تھا۔ خاور کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھنے کی وجہ سے ایک طرح تحفظ کا احساس بھی رہتا تھا۔ ہمارا سبجیکٹ اور ڈپارٹمنٹ بھی ایک ہی تھا۔ یہ سب خاور کی وجہ سے ہوا تھا۔ اسی نے فارم فل کیا، جمع کروایا اور سبجیکٹ بھی وہی رکھا جو اس کا اپنا تھا۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ ہم یونیورسٹی میں ساتھ رہیں، مگر میں اس کے جذبہ محبت سے ابھی تک واقف نہ تھی۔ یہی سمجھ رہی تھی کہ کزن ہونے کے ناطے اپنا فرض سمجھ کر وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ رفتہ رفتہ سمجھ میں آنے لگا کہ اس کے دل میں میرے لیے کتنے گہرے جذبات ہیں۔ شاید بچپن سے وہ چاہتا تھا، مگر میں نے کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا اور نہ سوچا کہ کوئی نوجوان کسی لڑکی کے خوابوں کا شہزادہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں خوابوں میں نہیں جیتی تھی،
خواب دیکھنے والی لڑکی ہرگز نہ تھی، کافی حقیقت پسند تھی۔ جانے میں خاور کو کیسے پسند آ گئی تھی۔ تایا ابو کی گاڑی میں یونیورسٹی آتے، ڈرائیور ہمیں چھوڑتا اور پھر لینے آ جاتا۔ گاڑی میں ہم خاموشی سے سفر کرتے، ایک دوسرے سے بات نہ کرتے، ڈرائیور کی موجودگی کا خیال رہتا۔ یہی خاندانی گھرانوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ تاہم اب ہم یونیورسٹی میں باتیں کرنے لگے تھے۔ سبھی جان گئے تھے کہ ہم آپس میں کزن ہیں، لہٰذا ساتھ کینٹین اور لائبریری جانے پر کسی کو اچنبھا نہ ہوتا تھا۔ ہمیں یہاں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی عادت سی پڑ گئی تھی۔ میں خاور کی مشکور تھی۔ اس نے مجھ پر احسان کیا تھا کہ یونیورسٹی تک اس کے دم قدم اور ہمت دلانے سے آ پہنچی تھی۔ اس کے ساتھ ہونے کے احساس سے دوسرے طالب علم مجھ سے کم ہی بات کرتے اور کم ہی بے تکلف ہوتے تھے۔ میرے لیے یہ اچھی بات تھی، لیکن میں مکمل طور پر ہمہ وقت خاور کے ہی دائرہ اختیار میں تھی۔ اپنی مرضی سے کہیں جاتی اور نہ کسی کو سہیلی بنایا۔ حتیٰ کہ یونیورسٹی میں فنکشن ہوتے تب بھی خاور کی مرضی سے اٹینڈ کرتی، نہ چاہتا تو نہ کرتی۔ تقریری مقابلہ ہو یا بیت بازی، اس کی اجازت اور ہمراہی لازمی تھی۔ واپس گھر اسی کے ہمراہ جانا ہوتا۔ ان 2 سالوں میں وہ مجھے ایک اندیکھے حصار کے درمیان لیے رہا۔ جانتی نہ تھی کہ وہ مجھ سے شدید محبت کرتا ہے، اسی لیے ایسا کر رہا ہے۔ اس نے درمیان میں ایک حجاب قائم رکھا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے سے کبھی اظہار الفت نہ کیا تھا۔ ایم اے کے سالانہ امتحان نزدیک تھے۔ ہم ساتھ بیٹھ کر پرچوں کی تیاری کرتے تھے۔ انہی دنوں اس نے میری کاپی پر لکھ دیا، تمہیں چن لیا ہے، میری شریک حیات تم بنو گی، یقین ہے کہ تم بھی میرے لیے ایسا ہی سوچتی ہوگی۔ یقیناً ایسا ہی سوچتی ہوں، اس نے اظہار کیا تو میں نے بھی اقرار کر لیا کہ یہ سچ ہے۔ اور یہ کچھ مشکل بھی نہیں تھا، کیونکہ ہمارے والدین ہمیں ایک بندھن میں باندھنے پر بھلا کیوں اعتراض کریں گے؟ دل میں کس قدر سکون اور اطمینان تھا۔ خاور کا خیال تھا جو ہی ایم اے کا نتیجہ آئے گا وہ اپنی والدہ کو اپنی اس خواہش سے آگاہ کر دے گا اور ہم دونوں کی منگنی ہو جائے گی۔ ہم تو اس یقین کو حقیقت سمجھ چکے تھے، لیکن یہ حقیقت بھی ایک خواب ہو گئی۔ جو ہی طاہر نے انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کر لی تو ایک عمدہ جاب مل گئی۔ وہ بڑا تھا، پہلے اس کی شادی کرنی تھی۔ تایا ابو نے والد صاحب سے ذکر کیا اور وہ بولے، فلزہ تمہاری بیٹی ہے، جب کہو شادی کی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ امی نے بھی مجھے بتایا کہ فلاں دن تمہاری طاہر سے منگنی ہے۔ میں یہ بات سن کر سناٹے میں آ گئی۔ ایک دن ہمت کر کے میں نے امی سے کہا کہ مجھے تایا ابو کی بہو بننے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں خاور سے شادی کرنا چاہتی ہوں، طاہر سے نہیں۔ میں طاہر بھائی کو صرف اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہوں۔ امی فوراً بولی، چپ رہو، یہ بڑوں کا فیصلہ ہے، تم اس میں نہیں بولو گی۔ میں نے فوراً جھنجھلا کر کہا، میری مرضی پوچھنا بزرگوں کا فرض ہے امی، میں پڑھی لکھی ہوں، یہ میرا حق ہے کہ جسے پسند کرتی ہوں اس سے شادی ہو۔ امی نے مجھے پریشان دیکھا تو کہا، اچھا تمہارے ابو سے بات کروں گی، لیکن بیٹی شاید تم جانتی نہیں ہو کہ خاور کو تمہاری پھپھو اپنی بیٹی دینا چاہتی ہیں، اور اس معاملے پر ان کی دونوں بھائیوں سے بات بھی ہو چکی ہے۔ امی نے ابو کو بتایا تو وہ بولے کہ بھائی جان سے بات کرتا ہوں، اچھا ہوگا اگر وہ مان جائیں، اس طرح ہماری بچی کی خواہش پوری ہو جائے گی، اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن میری بہن صدف واویلا کرے گی، تم انہیں اچھی طرح جانتی ہو، اگر بڑے بھائی نے بہن کو زبان دے دی ہے تو ضرور مسئلہ کھڑا ہوگا۔ صدف ضدی ہے، وہ مانے گی نہیں۔ شاید پھپھو کو بھی منا لیا جاتا، مگر طاہر نے بھی صاف کہہ دیا کہ میں شادی صرف فلزہ سے ہی کروں گا، ورنہ اپنی جان دے دوں گا۔ بچپن سے امی کہتی تھی کہ تمہارے لیے فلزہ کو لوں گی، تو اب وہ میرے من میں تب سے بس چکی ہے۔ اور خاور کی منگنی تو شبانہ سے ہوئی ہے، اس کی شادی اس کے ساتھ ٹھیک رہے گی، ورنہ پھپھو کو آپ کیا جانتی نہیں، وہ اپنا سر پھوڑ لیں گی۔ شاید کہ پھپھو بھی اپنا سر نہ پھوڑتی، لیکن جب ان کی صاحبزادی کو پتہ چلا کہ خاور سے میری شادی کی بات ہو رہی ہے اور طاہر سے اسے بیانے کی سبیل کی جا رہی ہے، تو اس نے سچ مچ گندم میں رکھنے والی گولیاں پھانک لیں۔ وہ خاور پر فریفتہ تھی۔
عجب صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ تبھی تایا نے فیصلہ کر لیا کہ جو پہلے طے ہو چکا ہے وہی ہوگا۔ طاہر نے فیصلہ سنا دیا کہ وہ صرف فلزہ سے شادی کرے گا، اور شبانہ بھی ہماری ہی بچی ہے۔ وہ خاور کی خاطر جان سے جا رہی ہے۔ وہ تو خدا نے زندگی رکھ لی کہ اس کی جان بچ گئی۔ اب یہ حتمی فیصلہ تھا اور اس میں کوئی رد و بدل نہ ہو سکتا تھا۔ میں نے ٹھنڈے دل سے سوچا کہ ایک میری اور خاور کی خوشی کی خاطر کتنے دل ٹوٹ رہے ہیں۔ بزرگ الگ مشکل میں ہیں اور شبانہ اور طاہر الگ سولی پر لٹک جائیں گے۔ تایا ابو، پھپھو، تائی امی سب ہی ڈسٹرب ہوں گے، تو امی ابو کیوں کر خوش رہ سکیں گے؟ بس جب میری ماں نے بھی مجھے سمجھایا تو میں نے فیصلہ دے دیا کہ امی جیسا ابو اور تایا چاہتے ہیں ہونے دے۔ میں اپنے شفیق بزرگوں کی دل شکنی نہیں چاہتی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت دی تھی، اب اس کا یہ صلہ نہیں کہ میں ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سبب بنتی۔ امی نے دامن پھیلا کر مجھے دعائیں دیں، بیٹی تم نے ہماری ایک بڑی مشکل حل کر دی، ہمیں بھون میں پھنسنے سے بچا لیا۔ ایک خاور ہی آزردہ ہوگا، وہ بھی بعد میں سنبھل جائے گا۔ میں نے نیم دلی سے ہاں کہہ دی تھی۔ خاور بہت خفا تھا کہ تم ڈٹ کیوں نہیں جاتی، ڈٹ جاؤ اور کہہ دو کہ طاہر سے نہیں خاور سے شادی کرنی ہے۔ نہیں مانو گے تو خاور کے ساتھ جا کر کورٹ میرج کر لوں گی، دیکھو پھر کیسے نہیں سب سیدھے ہوتے۔ میں اس کی باتیں سن کر خاموش ہو رہی، میرے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ امی سے ایک بار پھر دبے لفظوں میں کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، آپ لوگ پھر سے سوچ لیں۔ والد صاحب کو امی نے میرا پیغام دوبارہ پہنچا دیا۔ ابو ایک دم بجھ گئے، پھر غصے میں اپنی سرخ سرخ آنکھیں نکال کر ایسی گھرکی دی کہ میں سہم کر رہ گئی۔ چلانے لگے کہ شرفا کی بچیوں کا یہ حوصلہ، دیکھ لیا اس کو ایجوکیشن میں پڑھانے کا نتیجہ۔ بیچاری امی کی کیا مجال کہ دم مار سکے۔ مجھے سولی پر چڑھا کر منگنی کی رسم ادا کر دی گئی۔ طاہر بے شک خاور سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ تعلیم یافتہ تھا، اس میں بہت سی خوبیاں تھیں، لیکن وہ دل کا سادہ تھا۔ اس کو صرف یہ بتایا گیا تھا کہ تمہاری شادی فلزہ کے بجائے شبانہ سے کرنے کا سوچا جا رہا ہے، تو وہ فوراً ناراض ہو گیا تھا۔ لیکن اس کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ خاور فلزہ سے شادی کرنا چاہتا ہے یا فلزہ خاور سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ بڑوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ بچوں کا بچپنا ہے، ایسا نہ ہو کہ شادی کے بعد کوئی مسائل کھڑے ہوں۔ لیکن خاور کو میرا غم کھائے جا رہا تھا، شاید مجھے بھلانا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ میں نے اسے سمجھایا بھی کہ اب ماضی کی باتیں دفن کر دو، تمہارے بڑے بھائی کی آبرو اور اپنے بڑوں کی خوشیاں ہم سے وابستہ ہیں۔ اس کا جواب یہ تھا کہ تم بزدل ہو اور یہ کتنا بڑا ستم ہے، تم آنکھوں کے سامنے رہو لیکن میری نہیں کسی اور کی بن کر۔ میں یہ نہیں سہ سکتا، میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ میں اس کی یہ بات سن کر لرز کر رہ گئی۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ یہ اس کے لیے واقعی ایک مشکل کام ہے۔ شاید اگر میری شادی کسی اور گھر میں ہوتی تو وہ سنبھل جاتا، لیکن یہ واقعی ایک ظلم تھا کہ میں اس کے سامنے بھی رہوں لیکن اس کی ہو کر نہیں کسی اور کی۔ ہم نے صرف ایک دوسرے کو پسند کیا تھا، کبھی شرافت کی حدوں کو پار نہ کیا تھا، اس لیے دکھی تھے مگر نادم نہیں تھے۔ خاور نے یہاں تک کہہ دیا کہ میری خوشیوں کا دشمن میرا اپنا بھائی ہی ہے، کاش وہ اس دنیا میں نہ رہے، پھر تو آخر تم کو میں پا ہی سکوں گا۔ خاور کی یہ بات سننے کے بعد میں اس سے دور رہنے لگی تھی، چاہتی تھی کہ ہماری بات چیت نہ ہو، اور منگنی کے بعد تو حتی الامکان اس کے سامنے نہ جاتی تھی۔ کبھی اتفاق سے سامنا ہو جاتا تو منہ پھیر لیتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھنے کی بھی کہاں تاب تھی مجھ میں۔ خاور مگر اتنے حوصلے سے کام نہ لے سکا، وہ بڑے بھائی سے خار کھانے لگا، بات بات پر اس سے الجھتا اور اپنی نفرت کا اظہار کرتا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں اور بھی سہمی رہنے لگی۔ انہی دنوں طاہر کو دوسرے شہر جانا پڑ گیا۔ تایا ابو کی گاڑی ٹھیک نہ تھی اور گاڑی کی بریکس ٹھیک طرح کام نہ کرتی تھیں، لہٰذا اس کو ورکشاپ لے جانا تھا۔
لیکن خاور گاڑی ورکشاپ نہ لے کر گیا، بلکہ اس کا کوئی دوست عین وقت پر آ گیا اور وہ جلد بازی میں اس کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اچانک طاہر نے گاڑی نکالی اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ خود گاڑی ڈرائیو کر کے جا رہا تھا۔ اسے گئے گھنٹہ بھی نہ ہوا تھا کہ فون پر ایکسیڈنٹ کی اطلاع آ گئی۔ بری طرح کار کسی ٹرالر سے ٹکرائی تھی۔ طاہر جانبر نہ ہو سکا۔ یہ خبر گھر پہنچی تو کوہرام برپا ہو گیا، لیکن میں نے ایک لمحے کو خاور کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کو ابھرتے اور ڈوبتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی دکھ نہیں تھا۔ اس لمحے شاید مجھے اس سے نفرت ہو گئی۔ کیا کوئی شخص اپنی محبت کی خاطر اس قدر کمینہ بھی ہو سکتا ہے؟ میں خاور کا ایسا روپ ہرگز قبول نہ کر سکتی تھی۔ اس نے بہت قسمیں کھائیں، مجھے بہت یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں گاڑی ورکشاپ لے جانا بھول گیا تھا، میرا کوئی دوست آ گیا تو بات میرے ذہن سے نکل گئی، لیکن میرے دل نے یقین نہ کیا۔ کوئی جانتا ہو کہ اس کے بھائی نے سفر پر جانا ہے اور وہ بھی اسی گاڑی میں، تو کیسے دوسرا بھائی اتنی اہم بات بھلا سکتا ہے؟ میں نے اس کی کوئی بات نہ مانی۔ امی نے کہا کہ طاہر کی وفات کے بعد تایا ابو چاہتے ہیں کہ تمہیں بہو بنا لیں، تمہاری پھپھو کی بیٹی ہم لے لیں گے تمہارے بھائی کے لیے، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے قبول ہی نہ کیا، کیونکہ محبت میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ جب شک کا زہر گھل جائے تو محبت زندہ نہیں رہتی۔ شاید اس حادثے کے بعد میرے دل سے خاور کی محبت رخصت ہو گئی تھی۔ میں کبھی بھی اس کی وہ مسکراہٹ بھلا ہی نہیں سکتی جو طاہر کے حادثے والے دن میں نے اس کے چہرے پر دیکھی تھی۔ میں سوچتی ہوں یہ کیسی محبت تھی جس نے 2 گھر برباد کر دیے اور بہت سارے دلوں کو ویران کر کے چھوڑ دیا۔